نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین جمعہ، حضرات و خواتین، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہمارا رب اس آیت کریمہ میں اپنے نبی سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کریں۔ اور میری بات تو مانے، مجھ پر ایمان تو لائے تاکہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ یہ ہے ہمارے رب کا پیغام جو رب نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچا دیا کہ میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اس رب کا وعدہ ہے جو اپنے وعدے سے نہیں مکرتا، یہ اس رب کا وعدہ ہے جو بے نیاز ہے، یہ اس رب کا وعدہ ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالی نہایت بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ وہ ایسا رب کہ اگر جس دن سے دنیا قائم ہے اس دن سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انس و جن ہیں سب کے سب اس رب سے ایک میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں، ہمارا رب ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، ان سب کے مطالبات کو پورا کر دے، پھر بھی ہمارے رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی مگر اتنا ہی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، کچھ بھی کمی نہیں آتی۔ تو اگر ہر ایک کے مطالبے کو، ہر ایک کا سوال اللہ تعالیٰ پورا کر دے، پھر بھی ہمارے رب کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ وہ ایسا بے نیاز رب کہ جب بندہ اس سے نہیں مانگتا ہے تو غصہ ہوتا ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ۔ وہ ایسا رب کہ جس سے مانگنا اس کے نزدیک بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ بہترین چیز ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ وہ ایسا رب کہ اس نے اپنے سے مانگنے کو
دعا کرنے کو عبادت قرار دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو جب ہمارے رب کے خزانے میں دینے سے کمی نہیں آتی، ہمارا رب ایسا کہ جب اس سے مانگا نہیں جاتا ہے تو وہ غصہ ہوتا ہے، ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور وہ اس رب کا وعدہ جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس وعدے کو سننے کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہم بھی تو بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، تو ہماری بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا جواب علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں دیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا ہتھیار کے مانند ہے، اور ہتھیار اپنا جوہر کب دکھاتا ہے؟ جب اس میں 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ ہتھیار بذات خود ٹھیک ٹھاک ہو۔ نمبر 2، اس ہتھیار کو استعمال کرنے والا بادو، تجربہ کار اور مضبوط ہو۔ اگر ہتھیار اچھا نہیں ہے تو ہتھیار کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اگر ہتھیار اچھا ہے اور اس کو چلانے والا بادو، تجربہ کار نہیں ہے، آزمودہ نہیں ہے، پھر بھی چاہے ہتھیار جتنا اچھا ہو وہ ہتھیار کام نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے ہتھیار کے کام کرنے کے لیے کہ جہاں آپ ہتھیار چلا رہے ہیں وہاں پر کوئی رکاوٹ نہ ہو، ہتھیار بھی ٹھیک ٹھاک ہے، چلانے والا بادو بھی مضبوط اور تجربہ کار ہے، مگر سامنے رکاوٹ ہے تو پھر وہ ہتھیار اس جگہ پر جہاں رکاوٹ ہے وہ ہتھیار کام نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے بھائیو دعا بھی ہے کہ دعا بھی بذات خود درست ہونا چاہیے شریعت کے اعتبار سے، اور اس کے دعا مانگنے والے کو دعا مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس دعا کی قبولیت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم ان 3 چیزوں کی پابندی کریں گے اپنی دعاؤں میں تبھی جا کر ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس دعا کے لیے چند بنیادی آداب ہیں، ان کی رعایت ضروری ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم اپنے دین میں، اپنے عقیدے میں موحد ہوں، ہم صرف اور صرف اللہ سے مانگیں۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ سے دعا کرو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب مانگو سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اے نبی، اللہ کے علاوہ کسی ایسے کو سے دعا مت کرنا جو نہ تمہارے لیے نفع بخش ہے، نہ نفع بخش ہے، نہ تمہارے نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کا مالک ہے۔ خطاب، ندا، پکار اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کر رہا ہے، لیکن اصل میں مخاطب رسول کی امتی ہے کہ ایسے لوگوں سے دعا مت کرنا جو نہ تمہارے نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک۔ ان ساری چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ اللہ کہ اگر وہ تم کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ٹال نہیں سکتا،
اور اگر تم کو اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہے تو اللہ کے علاوہ اس نعمت کو کوئی اور چھین نہیں سکتا. تو دعا اس سے کرنا ہے جو سب کا مالک ہے، سارے نفع اور نقصان کا مالک ہے. اور مکہ کے کفار جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ ان کے بارے میں رب العالمین کی گواہی ہے کہ جب مصیبت آتی تھی تو وہ بھی صرف اللہ کو پکارتے تھے. رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. کہ مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ جب کشتی پر سوار ہوتے تھے، سمندر کی موجیں سامنے تھپیڑے مار رہی ہوتی تھی تو صرف اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالی سے صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگتے تھے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب اللہ تعالیٰ ان کو ساحل تک پہنچا دیتا تھا تب وہ شرک کرتے تھے. گویا مصیبت کے ایام میں، مصیبت کی گھڑی میں کفار مکہ بھی صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے. اور ہم ہیں کہ ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم ان کو کفار مکہ کہتے کہتے ہماری زبان نہیں تکتی، لیکن جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو ہم میں سے بہت سارے مسلمان غیر اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، غیر اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتے ہیں، اپنی پیشانی جھکاتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے دعا کے لیے کہ دعا صرف اور صرف اللہ تعالی سے مانگے. نمبر 2، دعا کرتے وقت ہمارا دل حاضر ہو، ہمارا دل حاضر ہو اور پوری پختگی کے ساتھ رب العالمین سے دعا مانگے، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس صلوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ فإن اللہ لا يستجیب لعبد دعا عن ظہر قلب غافل. رواه الترمذی وغیرہ. کہ اے لوگوں، جب رب سے مانگو تو اس حال میں مانگو کہ تمہیں اپنی دعا کی قبولیت کا یقین ہو. اور سن لو کہ اللہ تعالی غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا. غافل دلوں کی دعائیں اللہ تعالی قبول نہیں کرتا. ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری زبان پر دعا جاری ہے، ہمارے دل کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا کہ ہم کون سی دعا مانگ رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں. ہم نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم اغفر لی، اور اس کے علاوہ دوسری دعائیں ہم نماز میں مانگتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں. تو رب کریم غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا. ہم جب دعا کریں تو اپنے دل کو حاضر رکھیں اور ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور پوری پختگی سے مانگے. یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، اگر تو چاہے تو بخش دے، اگر تو چاہے تو رحم کر دے. اس طرح دعا نہیں کرنا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت فلیعزم المسئلہ فإن اللہ لا مکرہ لہ. کہ تم میں کا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ بالکل پختگی کے ساتھ دعا مانگے، اس لیے کہ اللہ کو مجبور کرنے والی کوئی چیز نہیں. اسی طریقے سے دعا کے بنیادی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ دعا شرعی اعتبار سے جائز ہو. شرعی اعتبار سے اگر وہ دعا جائز ہے تبھی وہ دعا قبول ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو شرعی اعتبار سے جائز ہی نہیں ہے، تو دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دعا میں آدمی کو حد سے تجاوز بھی نہیں کرنا چاہیے،
حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ اگر ہمیں جنت کا وہ محل دینا جو سفید ہے اور جنت میں داخل ہوتے ہی داہنے طرف آتا ہے. یعنی جنت کا صرف سوال نہیں کر رہا ہے، جنت کے اس سفید محل کا سوال ہے کہ جو جنت میں داخلے کے وقت دائیں طرف آتا ہے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تو کہا اے میرے بیٹے ایسی دعا مت کرنا، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو جہنم سے، مگر یہ جو تمہارے دعا کا طریقہ ہے اس طرح دعا مت کرنا. اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سیکون قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، کہ ان قریب اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پاکی کو حاصل کرنے میں اور دعا کے سلسلے میں حد سے تجاوز کر جائیں گے. تو دعا کے سلسلے میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح معلومات عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ